اللہ تعالیٰ نے محنت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان اعلیٰ لوگ وہ ممتاز لوگ، کچھ وہ لوگ ہیں سارا دن صبح صبح جا رہے ہیں نوکری کے لیے، نماز بھی نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے۔ میں نے بچپن میں سوچا یا اللہ صبح رکعتیں ہونی چاہیے 17، بندے کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی اس کے مطابق ہوتی ہے، صبح رکعتیں ہونی ہیں 17، بندہ ہوتا ہے فریش، اس وقت شام کو تھکا ہوتا ہے، اس وقت عشاء کی رکعتیں کی ہونی چاہیے 4۔ یہ کام تھوڑا سا الٹا ہو گیا، شام کو تھکا ہوتا ہے بچپن، شام کو تھکا ہوتا ہے، عشاء کی 4 رکعتیں ہونی چاہیے، صبح کی 17 ہونی چاہیے۔ جب اب اللہ نے عقل شعور دیا ہے پھر پتا چلا جو وہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ ابھی ان سے 4 نہیں صبح پڑھی جاتی، 17 کہاں پر تھے؟ ہاں جن سے 4 نہیں پڑھی جاتی 17 کیسے پڑھتے؟ ان کے پاس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں، باقی سارے شیطانی کام، ساری رات موبائل پکڑ کر شیطانی کام کرنے کے لیے ساری رات جاگے گا، لیکن عشاء کی نماز کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں، وقت نہیں۔ من حرامی حجرہ تھے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو نیکی کا حکم دینے والے، ہر بندے کی زندگی کون کیا کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، یہی قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی زندگی کیا کر کے آیا۔ ایک تو ان کے اندر خوبی کی نیکی کا حکم دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ برائی سے روکتے۔ اللہ نے ان کا باقاعدہ اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا، اور تیسری ان کی بات کیا ہے؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ نہ بیٹا اللہ نے منع فرمایا، ہاں بیٹا ایسے یہ کام نہیں کرتے۔ بھائی ہے اگر حکمران ہے تو ڈنڈے سے بھی روک سکتا ہے، لیکن اگر حکمران خود ہی کر رہا ہو، خود ہی زمانے سے کیا سب سے بد کردار ہو ہی حکمران، وہ کسی کو کیا روکے گا؟ وہ تو اوروں کو بھی برائی پر لگائے گا۔ ایسے ہی ہے کسی محکمے کا آفیسر راشی ہے نا، عام طور پر یہ خوشطبی میں ساتھی باتیں کر رہے تھے، علاقے کا ایس پی آیا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے ایک تھانے دار کو بلایا بھی فرنیچر آپ کے ذمہ، دوسرے کو بلایا کھانا آپ، دوسرے تھانے اسے دار سے کہا کھانا آپ کے ذمہ، تیسرے کو کہا یہ بکنگ، ہال کی بکنگ تیرے ذمہ۔ وہ تھانے دار گیا اپنے تھانے میں، انہیں سارے چوروں ڈکیٹوں کو بلایا نا، ادھر آؤ۔ اس نے چوروں سے کہا مجھے 1 ہفتے کے اندر مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے، جو مرضی کرو، چگے لٹو جو مرضی کرو، مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے۔ مقصد یہ کہ اوپر والا جب راشی ہے اس نے رشوت کھائی، چھوٹے والے کو حکم دیا، اس نے رشوت آگے عوام تک آیا، وہ بھی برائی پر، معاشرے میں کی خرابیوں کا سبب۔ اگر اوپر والا ایماندار ہوگا، خود بھی ایماندار ہوگا، چھوٹوں کو بھی برائی سے روکے گا، بےایمانی سے روکے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی، امت مسلمہ، فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اے مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ خدا کرے ہم بہترین بن جائیں۔ فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ تم اے مسلمانوں
اے امام الانبیاء کے کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، تم بہترین امت ہو. تم بولو یار، خوشیوں کو بولو، تم بہترین امت ہو. کون فرمانے والا؟ مالک کائنات، خالق کائنات. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، تم بہترین امت ہو. بہترین کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا، ایک دوسرے کو نفع پہنچانا، ایک دوسرے کی بھلائی خیر خواہی چاہنا. تمہارے اندر خوبی کیا ہے؟ تمہارے اندر آپ ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے. آقا علیہ السلام ایک بڑھیا مائی سنا کہ علاقے میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص آیا تھا. بس ملا ایک ایسا شخص آیا وہ جو ماں باپ کا دین چھڑا دیتا ہے. وہ ایسا جادوگر ہے جو اس کو ملے اور اس کا جدی پشتی دین چھڑا دیتا. ایسا جادوگر. بوڑھی اپنے مذہب کی بڑی پکی تھی، بوڑھی مائی تھی، کافرہ تھی. اس نے گٹھڑی باندھی، اپنے سامان لیا، مکہ شریف چھوڑنے کے لیے میں اس علاقے سے چلی جاؤں، کہیں اس کا جادو میرے اوپر نہ چل جائے، کہیں میرے اوپر وہ جادو نہ چل جائے، میں اپنے آباء اجداد والا دین، کفر والا دین کہیں چھوڑ نہ دوں. ضعیف العمری ہے، گٹھڑی باندھیا، سر پر اٹھائی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، کمر جھکی ہوئی جا رہی ہے. قربان جائے، گھر سے نکلی، میں یہ علاقہ چھوڑ دوں، کہیں اس جادوگر کا جادو میرے اوپر نہ چل جائے. قربان جائیں، وہ پہچانتی نہیں تھی وہ کون ہے. نام سنا تھا، پہچانتی نہیں تھی، بس اتنا سنا محمد نامی جادوگر ہیں جن پر ان کی نظر پڑتی ہے جادو چل جاتا ہے، اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ جاتا ہے. اس نے وہ گٹھڑی اٹھائی، کمر جھکی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ جا رہی ہے. آگے وہ کریم آقا علیہ السلام جلوہ فروز. آپ نے فرمایا ہے اماں کہاں جا رہی ہے؟ لیاؤ، آپ اتنی ضعیف العمری میں گٹھڑی اٹھائی ہے، لیاؤ گٹھڑی مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں. آپ نے اماں کی گٹھڑی اپنے سر پر اٹھائی. قربان جائے، ساتھ ساتھ اماں جی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. وہ میٹھی باتیں اماں کے دل میں گھر کرتی جا رہی ہے، اس اماں کے دل میں سرایت کرتی جا رہی ہے. اس اماں کی گٹھڑی اپنے سر پر سونے دے پیار نے جگ سارا مو لیا. وہ کریم آقا فرمایا سونے دے پیار نے جگ سارا مو لیا، جڑیاں تیرے لال لگیاں کتے بھی نہ ڈولی. وہ محبت، وہ شفقت، وہ پیار، ساتھ میٹھی میٹھی باتیں اماں جی سے. حالات کہاں رہتے ہو اماں جی، کہاں جا رہے ہو، کیا معاملہ ہوا، اتنے بڑھاپے میں آپ کہاں جا رہی ہے؟ بتایا کہاں سے آئی ہوں، کہاں جا رہی ہوں. کردار، اعلیٰ کردار اس اماں کے دل میں سرایت کر گیا. وہ میٹھی میٹھی باتیں، وہ پیاری پیاری باتیں اماں کے دل میں کھپ گئی، سرایت کر گئی. اماں کو منزل مقصود تک پہنچایا. فرمایا لو اماں جی اپنی گٹھڑی. اللہ، اماں کہنے لگی بیٹا ٹھہرو. اماں متوجہ ہوئی اس کریم آقا علیہ السلام کی طرف، نظروں سے ملا نظریں، بر دے میرا پیمان. اماں متوجہ ہوئی بڑے پیار کے ساتھ، بڑے شفقت بڑے لہجے میں آقا علیہ السلام کی طرف. آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے اماں کی طرف.
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اماں متوجہ ہے اس کملی والی کالی کملی والی سرکار کی طرف، یہ سرکار متوجہ ہیں اماں کی طرف۔ اماں کہنے لگی اے کسی نیک ماں کے بیٹے، تیرے جیسا میں نے بیٹا آج تک کوئی دیکھا؟ تیرا جیسا بیٹا میں نے آج تک زندگی میں دیکھا نہیں۔ تو کسی نیک ماں کا بیٹا ہے، تو بڑا ہی نیک ہے۔ تعریف کی، آپ کے کردار اس ماں کے دل میں گھر کر گیا، آپ کی تعریفیں کر رہی ہے، تو بڑا نیک بیٹا ہے، کسی نیک ماں کا بیٹا ہے، کسی ماں نے تو جیسا بیٹا نہیں جنا۔ بیٹا ایک نصیحت، میں نے یہ الفاظ اگر جو اس کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، ایک آپ کو نصیحت کرتی ہوں، اس محمد نام، تو بڑا اچھا نیک بندہ ہے، تو بڑا اچھا بیٹا ہے، نیک بچہ ہے، نیک ماں کا بیٹا، اس محمد نامی جادوگر سے بچ کے رہنا۔ جو محمد نامی جادوگر ہے اس سے بچ کے رہنا۔ نگاہ مصطفیٰ اٹھی، فرمایا اماں جی وہ تو محمد میں ہوں، وہ محمد نام کا بندہ تو میں ہوں۔ یہ ایک لفظ ہی آپ کی زبان مبارک سے نکلنا تھا، اماں نے وہ اپنی گٹری زمین پر پھینک دی اور عرض کرنے کی لگی اگر آپ محمد ہیں میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبلغ اسلام، تبلیغ، لوگوں کی اصلاح،